خوبصورتی پہ تم جا رہے ہو؟ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کہتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کی بناوٹ کو نہیں دیکھتا کہ تم دکھنے میں کتنے ہینڈسم ہو، کتنے خوبصورت ہو، کتنے سندر ہو، کتنے بیوٹیفل ہو، یہ اللہ نہیں دیکھتا، یہ تم دیکھتے ہو۔ انسان کو دیکھتا ہے، دکھنے میں اچھا ہو گیا اس کے پیچھے بھاگنے لگا، کوئی دکھنے میں اچھی نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ دنیا میں یہ دیکھا کرتے ہیں، لیکن اللہ بندوں میں یہ کچھ نہیں دیکھتا، کون کالا کون گورا، کون موٹا کون پتلا، کون دبلا کون امیر کون غریب، یہ اللہ نہیں دیکھتا۔ اللہ کہتا میرے بندوں میں دیکھتا ہوں، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ آئی میرے بندوں، میں تو تمہارے عمل کو دیکھتا ہوں، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں، میں تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں کہ تیرے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، تمہارے عمل اور تمہارے کرتوت اور تمہارے کام کو میں دیکھتا ہوں کہ تم کون سا کام کرتے ہو، کتنے اچھے ورک کر رہے ہو، کتنا پیارا کام کر رہے ہو، کون سے کام تم اچھے کر رہے ہو، کون سے برے کام کر رہے ہو، ان کاموں کو میں دیکھتا ہوں۔ اللہ اعلان کر کے کہتا ہے اے میرے بندو، میں تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں۔ غور کرو میرے بھائیوں، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ دل نہیں دیکھتا مولانا، اللہ چہرہ دیکھتا ہے، اللہ خوبصورتی دیکھتا ہے، اللہ بناوٹی دیکھتا ہے، جو جتنا مالک ہے۔ بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ کہ ہم زیادہ مالدار ہیں، اللہ کی نظر میں زیادہ پیارے نہیں۔ وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربکم عندنا زلفى۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہاری مال، یہ دونوں چیزیں اللہ کے نزدیک تمہیں قریب نہیں کر سکتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ تم بہت مالدار ہو تو تم اللہ کی نظر میں پیارے ہو، تم بہت ہی زیادہ اولاد والے ہو تو تم اللہ کی نظر میں پیارے ہو۔ بہت کا نظریہ ہے کہ مجھے اللہ دے رہا ہے، اس کا مطلب اللہ مجھ سے خوش ہے، مجھے بیٹا دیا، بیٹیوں سے نوازا، دولت دی، سب کچھ دیا، اس کا مطلب اللہ ہم سے بہت ہی زیادہ خوش ہے۔ یہ غلط نظریہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کہتا نہیں، اگر یہ سوچ ہے تمہاری تو یہ گھٹیا سوچ ہے، تمہارا یہ نظریہ نہایت ہی خراب ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو، اگر یہ بات ہوتی تو حضرت بلال جنت میں نہ جاتے، اگر یہ بات ہوتی تو حضرت بلال جو کہ اتنے کالے اور کلوٹے تھے، اتنے زیادہ دکھنے میں خراب لگتے تھے کہ مکہ کی لڑکیاں، عرب کی لڑکیاں اس بلال سے کوئی نکاح کرنے کے لیے ریڈی نہ تھی، اس سے شادی کرنے کے لیے کوئی تیار نہ تھی۔ ہر لڑکی یہی چاہتی تھی کہ مجھے ہینڈسم لڑکا مل جائے۔ بلال سے اگر کوئی شادی کی بات کرتا تو لڑکی کہتی نہ، ہم اس سے نکاح کیسے کریں گے، ان سے اتنا کالا آدمی سے میں نکاح کیسے کر سکتا ہوں، میں ان سے نکاح نہ کروں گی، میں ان سے شادی نہ کروں گی۔ میرے بھائیوں، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو جب جنت دکھایا گیا، جب اللہ کے نبی کو معراج کرایا گیا، جب اللہ کے نبی کو پہلا آسمان، دوسرا اور تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں اور اس کے بعد جنت کا سیر کرایا گیا، جنت کو دکھایا گیا، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے جنت کو بھی دیکھا، میں نے جہنم کو بھی دیکھا، جنت کو میں نے دیکھا، بہت سی چیزیں میں نے جنت میں دیکھی اور بہت سی چیزیں میں نے جہنم کے اندر بھی میں نے دیکھی۔ اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں اور معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں میں نے جنت میں دیکھ رہا تھا اور جنت کی ان خوبصورتی پر میری نظر جا رہی تھی، کیا دیکھتا ہوں اور میری کانوں کے اندر ایک آواز سنائی دینے لگتی ہے، مجھے جھوٹیوں کی آواز سنائی دینے لگتی ہے۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا اے جبرائیل امین یہ بتاؤ، یہ جھوٹیوں کی جو آواز مجھے سنائی دے رہی ہے اور میری کانوں کے اندر یہ جھوٹیوں کی آواز آ رہی ہے، اے
اے بلال تو بتاؤ یہ جوتیوں کی آواز کن کی ہے؟ حضرت جبرائیل امین کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امتی میں سے ایک شخص ہیں۔ فرمایا وہ کون ہے، کیا نام ہے بتاؤ؟ جبرائیل کہتے ہیں حضرت بلال۔ حضرت بلال ہے جو کہ جنت کے اندر آجی، جنت کے اندر ان کے قدموں کی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے۔ اللہ کے نبی تعجب میں پڑ گئے کہ ابھی بلال کا تو انتقال نہ ہوا، ابھی بلال تو زندہ ہے، ابھی بلال تو دنیا میں موجود ہے، اور حضرت بلال جنت میں چل رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں، جنت میں آرام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جب آسمان دنیا میں آئے، اسی دنیا کے اندر اور اسی دھرتی کے اوپر آئے تو اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے اور جنت و جہنم کا منظر سنا رہے تھے۔ نظر پڑی بلال کے اوپر، کہنے لگے بلال ذرا تو ادھر آؤ، اے بلال ذرا میرے قریب آؤ۔ حضرت بلال قریب آتے اور پوچھنے لگتے کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں بلال میں نے جنت کو دیکھا اور جنت کے ان مناظر کو دیکھتا جا رہا تھا کہ مجھے تیری چلنے کی آواز سنائی دی، جوتیوں کی آواز سنائی دی، یعنی اللہ نے تجھے اسی دنیا میں جنت کو، جنت تیرے لیے کنفرم کر دیا ہے۔ تو جیسے مرے گا، جیسے دنیا کے اندر تیرا انتقال ہوگا، تو جنت کے اندر چلا جائے گا، تیرے لیے جنت کنفرم ہے۔ لیکن سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ اے بلال تو جنت میں جا رہا ہے، کون سا ایسا کام کرتا ہے، کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی بنیاد پر تو جنت کے اندر چلا گیا ہے؟ دیکھیں کالے ہیں، اور کتنے کالے تھے، میں نے بتایا کوئی لڑکی شادی کرنے کے لیے یا یہ کہہ لیجئے اس سے کوئی ریڈی نہیں تھی، تیار نہیں تھی نکاح کرنے کے لیے، لیکن کیا ہے اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو جنت میں دیکھا۔ کیوں؟ کالے ہونے کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے حضرت بلال سے پوچھا گیا بلال ریزن بتاؤ، اے بلال کارن بتاؤ، اے بلال ذرا مجھے بتاؤ کہ عمل کون سا کرتے ہو؟ بلال کہنے لگے اے اللہ کے نبی کوئی بہت بڑا عمل تو نہیں کرتا ہوں، بہت بڑا کام نہیں کرتا ہوں، اے اللہ کے نبی میں صرف اتنا کرتا ہوں جب میں استنجا کرتا ہوں، میں قضائے حاجت کرتا ہوں، جب لیٹرین باتھ روم کرتا ہوں، جب میں ناپاک ہوتا ہوں میں فوراً پاکی حاصل کر لیتا ہوں، وضو بنا لیتا ہوں، اور وضو بنانے کی بعد میں نماز ادا کر لیتا ہوں، کبھی 2 کبھی 4 کبھی 6 کبھی 8 کبھی 10 یہی ایک کام کرتا ہوں اللہ کے نبی، اور اس کے علاوہ میرا کوئی اور خاص عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بلال اے بلال بس کر، یہی وہ عمل ہے، یہی وہ کام ہے جس کام کی وجہ سے اللہ نے تجھے جنتی بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے جنت کنفرم کر دیا ہے۔ کالے تھے لیکن دنیا میں اتنے پیارے تھے کہ اللہ نے اس کو دنیا ہی میں جنتی بنا دیا۔ اب سوچئے ہم اور آپ چلو نماز پڑھنے کے لیے، مولوی صاحب ناپاک ہو، یہی نوجوانوں کی طرف سے آواز آتی ہے مولوی صاحب ناپاک ہے۔ بتائیے ایک مسلمان اور ناپاک، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ ایک مسلمان اور ناپاک نہیں ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک مسلمان ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ کہتا میرے بندو میں توبہ کرنے والے کو اور پاک صاف رہنے والے کو پسند کرتا ہوں، ناپاک لوگوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ ظاہر سی بات ہے ناپاک کون رہے گا؟ ناپاک وہ رہے گا جس کو نماز سے کوئی مطلب نہیں، جس کو قرآن سے کوئی مطلب نہیں۔ ناپاک وہی رہتا ہے جس کو غلط کام کرنے کا زیادہ شوق ہوتا ہے کہ پاک رہ کر کے کیا فائدہ ہے؟ میرے بھائیوں حضرت بلال یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ میں پاک رہتا ہوں، وضو کی حالت میں رہتا ہوں، وضو کی حالت میں۔ میرے بھائیوں آج کل تو یہ مسلمانوں کے اندر یہ تو ہو ہی نہیں رہا ہے، آج مسلمانوں کے اندر ناپاکی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ آپ دیکھیں گے ان کو اگر اچانک نماز پڑھنے کی ضرورت پڑ جائے، مولوی صاحب میں کیسے نماز پڑھوں، میں تو ناپاک ہوں۔ غور کریے آپ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی نظر میں کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی موٹا، کوئی پتلا، کوئی دبلا، کوئی کیسا ہو، اللہ کی نظر میں یہ سب کوئی
کوئی معنی نہیں رکھتا ہے کہ دکھنے میں تو کتنا اچھا ہے، تیرا باڈی کتنا پیارا ہے، تو کتنا باڈی بلڈر ہے، تیرے بال کتنے پیارے ہیں، تیری آنکھیں کتنی پیاری ہے، یہ اللہ نہیں دیکھتا۔ اللہ کیا دیکھتا ہے کہ تم اللہ سے کتنا ڈر رہے ہو اور اللہ کے خوف کی وجہ سے تم کتنے اچھے اعمال کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا۔ آج دیکھیے سماج کی حالت، سماج کے اندر جو بگاڑ ہے، سماج کے اندر جو زناکاری ہے، سماج کے اندر جو بے حیائی ہے، سماج کے اندر جو جوا بازی ہے اور شراب نوشی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ آؤ میرے بھائیوں ذرا منظر میں سناتا ہوں۔ آج بنگال کے ہوں یا بہار کے ہوں یا اتر پردیش کے ہوں، اگر جوا کھیل رہا ہے، لڑکی کے ساتھ ہوٹل کے اندر جا کر کے غلط کام کر رہا ہے، اس کو ڈر اللہ کا نہیں ہے، سماج کا نہیں ہے، ماں باپ کا ڈر نہیں ہے، لڑکا لڑکی آپس میں پیار کر لیا، آپس میں دوسرے سے فدا ہو گیا، لڑکی پڑھنے کے بہانے نکلتی ہے اور لڑکا بھی پڑھنے کے بہانے نکلتا ہے، اور دونوں جا کر کے ہوٹل میں جا کر کے غلط کام کر لیتا ہے، ہوٹل میں جا کر کے اپنی جسمانی خواہش کو پورا کر لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ سماج والا تو ہمیں نہیں جانے گا، ہمارے ماں باپ کو تو پتہ نہیں چلے گا، ہمارے گارجین کو تو پتہ نہیں چلے گا۔ وہ جا کر کے ہوٹلوں میں جا کر کے اپنی خواہشات تو پوری کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، تم تو ان کی نظروں سے بچ سکتے ہو، دنیا والوں کی نظروں سے تو بچ سکتے ہو، لیکن اللہ کی نظر سے نہیں بچ سکتے ہو۔ جو اللہ عرش کے اوپر ہوتے ہوئے فرش کی تمام چیزوں کو جاننے والا ہے، جو آسمان کے اوپر ہوتے ہوئے دنیا کے اندر اگر کوئی کالی چوٹی بھی چلتی ہو، کالی رات میں اگر چل رہی ہو، تو اس چوٹی کی چلنے کی آواز کو بھی اللہ سنتا ہے۔ اس اللہ سے اپنے آپ کو تم بچا نہیں سکتے ہو۔ اے نوجوانوں، جو تم غلط کام کر رہے ہو، بند کمرے میں جا کر کے ہوٹلوں میں جا کر کے جو غلط کام کیا کرتے ہو، اے لڑکیوں، جو مسلمان سماج کو تم نے گندا کر رکھا ہے، ابھی تم نے پٹنہ کا واقعہ بھی تم نے سنا ہے۔ ایک صوفیہ کر کے ایک لڑکی تھی، صوفیہ، بہت سے لڑکیوں کے آپ سوشل میڈیا پہ سنتے ہوں گے، پڑھنے کے لیے گئی، ڈاکٹر بننے گئی، فلاں چیز انجینئر بننے گئی، اور پڑھائی نہیں کر رہی ہے، عشق لڑا رہی ہے، ہوٹل میں جا کر کے انجوائے کر رہی ہے۔ یہی کام تو وہ صوفیہ بھی کر رہی تھی۔ ایک ہندو غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اس کا عشق ہو گیا، جس لڑکے کا نام عامر تھا، اور اسی لڑکے کے ساتھ وہ لڑکی رہتی تھی، اور گھر والے کو یہ بتاتی تھی کہ میں ہاسٹل میں رہتی ہوں، گرلس ہاسٹل میں رہا کرتی ہوں، اور اس لڑکے کے ساتھ انجوائے کرنا، گھومنا، اس کے ساتھ اپنی جسمانی خواہشات کو پوری کرنا، یہی اس لڑکی کا معاملہ چل رہا تھا۔ لڑکے نے جب اس لڑکی کو، مسلم گرلس کو جب استعمال کر لیا اور جب دل من بھر گیا، تو اس لڑکی کو 5ویں منزلے سے نیچے پھینک دیا، زمین کے پر گری اور وہیں پہ وہ مر گئی۔ میرے بھائیو، جس کا ویڈیو آج بھی یوٹیوب کے اندر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مسلم لڑکیاں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، آج حالات اتنے برے ہو چکے ہیں کہ مسلمان سب سے زیادہ حیادار تھا، لڑکیوں کے اندر سب سے زیادہ حیا تھی، لیکن ان لڑکیوں کے اندر آج کے دور میں سب سے زیادہ بے حیائی پھیل چکی ہے۔ ابھی جب میں آپ کے جلسے کے اندر آ رہا تھا، لڑکیوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ پردے کی جگہ بنائی گئی ہے، لیکن لڑکیاں بے پردے ہو کر کے باہر یہاں پہ ایسے گھوم رہی تھی، لگتا ہے کہ جانور ہے، جانور۔ میرے بھائیو، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کا اللہ رب العالمین نے ایک مقام دیا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ آپ کے گھر کے اندر کوئی قیمتی چیز ہو، بتائیے گا اور سے میرے بھائیو، قیمتی چیز ہو، سونا ہو، ہیرا ہو، موتی ہو، ڈائمنڈ ہو، پیسہ ہو، کہاں رکھیے گا؟ باہر میں۔
آپ اس پیسے کو، اس ڈائمنڈ کو، اس موتی کو، اس سونے کو آپ اپنے سب سے مضبوط کمرے کے اندر، مضبوط روم کے اندر، اور اس کے پاس جو آپ کا مضبوط الماری ہو، آپ کا سب سے مضبوط کوئی اٹیچی ہو، بکسا ہو، اس کے اندر آپ کو یہ ڈبیا کے اندر جو مضبوط ہو، اس کے اندر اس موتی کو، اس ہار کو، اس سونے کو، اس سامان کو، اس پیسے کو آپ رکھیں گے تاکہ کسی کی نظر نہ لگے، کوئی اس کو چرا کر کے نہ لے جائے۔ اتنی حفاظت آپ کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ کی نظر میں وہ بہت پیاری ہے۔ اللہ کہتا ہے المرۃ، اللہ کہتا ہے، اللہ رب العالمین عورت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورت الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ رہا ہوں میرے بھائیوں، کوئی لیلا مجنون کی کہانی نہیں بتا رہا ہوں، حدیث بخاری شریف کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرأۃ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، دنیا کی ساری چیزیں فائدہ اٹھانے والی ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے فائدہ اٹھانے کی چیزیں، اب غور کریں، پانی سے فائدہ آپ اٹھا رہے ہیں، زمین سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، درخت سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور دیگر چیزوں سے، دھاتوں سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہر سامان سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ آپ نے فرمایا کہ عورت والمرأۃ الصالحہ، ایک نیک عورت دنیا کے اندر سب سے زیادہ، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے زیادہ نیک عورت یہ قیمتی ہے اور سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والی ہے۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا، اور دنیا کی سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ سب سے بہترین، سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت، نیک گرلز، نیک اچھی لڑکی، دیندار لڑکی، یہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ اب بتائیے، سب سے قیمتی دولت ہے، سب سے اچھی کون؟ سب سے قیمتی دولت کون؟ دیندار لڑکی۔ اب آج کل کی لڑکیوں کو دیکھیے آپ، سر کے اوپر دوپٹہ نہیں، آپ کسی علاقے سے کبھی جانے کے اتفاق ہو یا کہیں جانا وغیرہ ہو، اللہ کی قسم مسلم لڑکیاں جینس اور ٹی شرٹ پہن کر کے اپنے ماں باپ کے ساتھ سفر کر رہی ہیں اور راستوں میں جا رہی ہیں، پورے بال کھلے ہوئے ہیں، پورا جسم کا ہر وہ انگ جس کو چھپانے کا اسلام نے آرڈر دیا ہے وہ ساری چیزیں دکھ رہی ہیں، اور باقاعدہ بے شرم اور بے حیا بن کر کے وہ راستوں میں اور ٹرینوں میں اور پلینوں کے اندر، جہازوں کے اندر وہ سفر کر رہی ہے، اور اپنے آپ کو فخر سے چلتی ہے کہ ارے آئی ایم گرل، اب میں لڑکی ہوں اور مجھے ہر چیز کی آزادی ملنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں پابند رہوں، اسلام نے لڑکیوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، میرا جسم میری مرضی۔ آپ نے وہ نعرہ بھی سنا تھا پاکستان کا کہ وہاں کی لڑکیاں اعلان کر رہی تھی میرا جسم میری مرضی، میں جیسا چاہوں ویسا کروں۔ وہی حالات آج کے دور میں مسلمانوں کا ہو چکا ہے، لڑکیاں سمجھ رہی ہیں کہ یہ مولوی تقریر کر رہے ہیں، ارے ہماری جسم ہماری مرضی، نہیں، سنو، تمہاری جسم تمہاری مرضی ایسا نہیں چلے گا۔ تم نے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تم نے اپنی زبان سے اقرار کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پوجا یوگ نہیں، کوئی عبادت اور بھکتی کے لائق نہیں ہے۔ آپ نے اقرار کیا کہ اللہ ایک ہے، اور آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی مان لیا ہے، آئیڈیل بھی مان لیا ہے۔ وہ نبی کیا کہتے ہیں؟ المرأۃ عورہ فإذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت کیا ہے؟ پردہ ہے، پورے کی پورے چھپانے کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے۔ یہاں تو معاملہ الٹا چل رہا ہے، لڑکیاں بیوٹی فل بن کر کے خوبصورت، سب سے زیادہ سیلفی کن کی؟ لڑکیوں کی، کہیں بھی جائیں گے ادھر سے تصویر، ادھر سے تصویر، ادھر سے تصویر، ادھر سے تصویر۔ اس تصویروں کا کرتی کیا ہے؟
सोशल मीडिया पे डाल रही है, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, फेसबुक पे और दीगर ऐपों पे डालने के बाद लिखती है बताओ लड़कों मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट करने वाले को मैं अपना नंबर दूंगी। ये हाल है मुसलमान लड़कियों का। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो और गौर करो कि हालात कितने बुरे हो चुके हैं। और हमारी मुस्लिम लड़कियां जो कि हमारी शान हुआ करती थी, हमारी मुस्लिम बहनें जो हमारी पहचान हुआ करती थी, आज मुसलमान लड़कियों ने मेरे भाइयों समाज को इतना गंदा कर दिया है। याद रखना मेरे भाइयों, वो एक फातिमा, हजरत फातिमा थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी। अल्लाह की कसम क्या कहती है कि अल्लाह के नबी की वो बेटी अपने शौहर हजरत अली से कहती है कि आई मेरे शौहर, अगर मैं इंतकाल कर जाऊं तो दिन के उजाले में दफन न करना। कितना ख्याल है अपने जिस्म को छिपाने का और मर्दों से छिपाने का कि कोई मर्द मेरे जिस्म को न देखे, किसी मर्द की नजर मेरी जिस्म के ऊपर न पड़े। भाई मेरे शौहर, अगर मैं इंतकाल कर जाऊं, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे शौहर दिन के उजाले में दफन न करना, क्योंकि दिन में दफन करने के लिए लेकर के जाओगे, हो सकता है किसी लड़की की नजर मेरे जिस्म के ऊपर पड़ जाए। इस वजह से रात की तारीकी में दफन करना ताकि कोई लड़का मुझे देख न सके। मेरे प्यारे साथियों, नबी की बेटी इतना पर्दा कर रही है और नबी को मानने वाली बेपर्दा समाज में घूम रही है, जलसों में घूम रही है, मुआशरे को गंदा कर रही है। और लड़कियों, कल क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब दोगी? अल्लाह के नबी के सामने तू कौन सा चेहरा लेकर के जाओगी? क्या फरमाया? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह के नजर में सबसे प्यारा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला हो। जो डरेगा सबसे ज्यादा वो अल्लाह की नजर में सबसे प्यारा है। अब डरने का क्या मतलब? लोगों के सामने डर रहा है और अकेले में बंद कमरे में क्या कर रहा है? सारे हदों को पार कर रहा है। लोगों के सामने डर रहा है, लोगों के सामने। अरे लोगों के सामने क्यों डर रहे हो? लोगों के सामने डरता। बहुत से नौजवान लड़कों को देखिए, मौलवी साहब को देखा एकदम बिल्कुल मुत्तकी बन गया। हाँ, बहुत से लड़कियों को आप देखिए समाज के इतने पर्दे के साथ रहेगी और बाद में पता चला कि मौलाना इनकी फला फला आईडी इसने बनाई है। और आजकल व्यूज के चक्कर में और चैनल मोनेटाइज के लिए लड़कियां अपने जिस्म, अपने बाल, अपनी सारी चीजें दिखा रही है ताकि मुझे लाइक करे, कमेंट करे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, कुछ पैसे मुझे मिल जाएं। इन चंद टकों में अपने आप को बिकाने वालों और बिकने वालियों, सुन लो अल्लाह की कसम, ये दुनिया अल्लाह की नजर में एक मरी हुई बकरी से भी ज्यादा घटिया है। सुना है आपने, अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था, गुजर अल्लाह के नबी का हो रहा था कहीं से, सहाबा कराम भी मौजूद हैं, अल्लाह के नबी का गुजर हो रहा है। अल्लाह के नबी ने एक मरी हुई बकरी को देखा। मरी हुई बकरी, आप लोग बकरी जानते हैं ना? मटर क्या बोलते हैं? बकरी को बकरी बोलते हैं ना आप लोग? मरी हुई बकरी को अल्लाह के नबी ने देखा और अल्लाह के नबी रुक गए और अल्लाह के नबी कहने लगे, सहाबियों, आई सहाबियों बताओ ये मरी हुई बकरी है और ये मरी हुई बकरी को कौन 1 दिरहम में खरीदेगा? कौन 1 दिरहम में खरीदेगा? 1 दिरहम। साहबा कहते हैं कि अल्लाह के नबी ये तो मर चुकी है, 1